إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. حضرات گرامی، ہمارے تفسیر کے سورہ یوسف کی ابتدا ہوئی اور کل کے درس میں ہم نے سورہ یوسف پڑھنے کے فوائد و فضائل سنائے، اور آج انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. یوسف یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی لفظ ہے. عبرانی ایک زبان ہے، اس زبان کا یہ لفظ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کا نام جو ہے حضرت اسحاق ہے. حضرت اسحاق کے فرزند کا نام حضرت یعقوب ہے. حضرت یعقوب کے فرزند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، جلیل القدر انبیاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے ساروں کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنے ماموزاد دو بہنوں سے ہوا تھا. اس زمانے میں ان کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، شریک کرنا یہ جائز تھا اس زمانے میں. تو ان کی دو ماموزاد بہنیں تھیں، تو اپنے ماموں کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام گئے تھے. ان کے بڑے بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تھا، تو ان کے والد نے ان کو بھیجا دیا تھا کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے. وہ وہاں پہ گئے تو جو ماموں کی جو چھوٹی بہن تھی یہ ان سے نکاح کے خواستگار ہوئے. تو ان ماموں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کرا دیتے ہیں، تم کو 7 سال میری خدمت کرنی پڑے گی. انہوں نے 7 سال خدمت کی، لیکن جب حجرہ عروسی میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بڑی بیٹی وہاں ہیں. تو واپس آئے اپنے ماموں کے پاس. تو میں نے تو درخواست کی تھی کہ چھوٹی بیٹی سے نکاح کراؤ. انہوں نے کہا جب بڑی بیٹی گھر میں ہے تو چھوٹی بیٹی سے کیسا نکاح کرایا جا سکتا ہے، تو تم کو بڑی بیٹی سے نکاح تمہارا ہوا ہے، اسی کے ساتھ تم کو رہنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو چھوٹی بہن سے نکاح کرنا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید تم میری خدمت کرو. تو انہوں نے پھر 7 سال مزید خدمت کی، اور اس کے بعد دونوں کا نکاح جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو گیا. تو جو چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت آپ کے ماموں کی، ان کا نام تھا راحیل. تو راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. پہلے تو بڑی جو آپ کے اہلیہ محترمہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی تو بہت اولادیں ہوئی، لیکن چھوٹی جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی راحیل، ان سے اولاد ہی نہیں ہوئی تھی. تو پھر ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ان سے اولاد ہوئی. تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد بہن پیدا ہوئی حضرت زینب، ان کا نام تھا. پھر ایک تیسرے نمبر کے بھائی پیدا ہوئے بنیامین. تو یہ زینب اور بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بہن ہیں. ابھی جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو ان کے بھائیوں کا تذکرہ آئے گا. تو وہ بہت سارے آپ کے بھائی کیا تھے؟ وہ بھائی تھے جو آپ کے حقیقی بھائی نہیں تھے، بلکہ وہ اخیافی بھائی تھے. یعنی آپ کے والد صاحب کے جو دوسری اہلیہ تھی ان کے وطن سے تھے. اور جو آپ کے حقیقی بھائی تھے انہوں نے تو آخر تک آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں نے ستایا تھا. الغرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. سارے لوگ جانتے ہیں کون سا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سر تپا وہ آپ کا معجزہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ اس کو ملاحظہ کر سکتے تھے، اور وہ معجزہ آپ کا کون سا تھا؟ حسن کا معجزہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ ساری دنیا کو عطا فرمایا، اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں جتنا حسن ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آدھا ہے، اور آدھا پورا کا پورا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہ جو حسن یوسفی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ حسن معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ کیا دلیل دیں گے کہ بھائی معجزات و خرق عادت کو کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن معجزہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی 2 دلیل مفسرین کرام نے دی ہے کہ دیکھیے، جیسا عورتوں کے لیے مردوں کے سامنے نکل کے اپنے حسن کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح مرد کو بھی عورتوں کے سامنے نکل کر اپنے حسن کو ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حرام نہیں تھا۔ آپ کی اجازت تھی کہ آپ خواتین کے سامنے نکل کر اپنے حسن کا مظاہرہ کریں۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات ہے کہ اپنے حسن کو جب خواتین کے سامنے ظاہر کیا جائے گا تو ان کا دل بہکے گا۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ معجزہ تھا۔ جب آپ خواتین کے سامنے نکلتے تھے ان کا دل بہکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زلیخا نے اپنے سہیلیوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا تھا تو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے آپ کو دیکھ کر فتنے میں پڑنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ تو ایک دلیل ہو گئی، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ ہے۔ آدمی جوان رہتا ہے تو اس کا حسن شباب پہ رہتا ہے، 22 سال کا آدمی ہے تو اس کا حسن شباب پہ ہے، 25 سال کا ہے تو شباب پہ، 30 سال کا ہے تو شباب۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا حسن جو ہے زائل ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ تھا۔ آپ کی عمر شریف 110 سال ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ 22 سال کے ہی نظر آتے تھے، 22 سال کے۔ جس سال حضرت زلیخا سے آپ کا نکاح ہوا تھا بالکل ہو بہو وہی شباہت حضرت یوسف علیہ السلام کی 110 سال میں تھی۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر کا معجزہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بحسن و خوبی جانتے تھے، جو بھی آپ خواب دیکھتا آپ کے سامنے بیان کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر اس کو بتا دیا کرتے تھے، اور جیسا آپ بتاتے تھے ویسے ہی وہ چیز رونما ہو جایا کرتی تھی۔ تو خواب کی تعبیر کا جو علم ہے یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے عطا فرمائے تھے۔ انشاءاللہ سورت کی تفسیر کل سے بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔